اسلام ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ جسم پر کوئی خاص نشان لازمی طور پر ظاہر ہو جاتا ہے، مگر قرآن و حدیث ہمیں یہ ضرور سمجھاتے ہیں کہ جب اللہ کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں ایک نرمی، ایک تبدیلی اور ایک خاص کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے۔ یہ اثر صرف دل تک محدود نہیں رہتا، بلکہ روح کے ساتھ ساتھ انسان کے جسم پر بھی جھلکنے لگتا ہے، جیسے سکون، ٹھہراؤ اور ایک عجیب سی راحت۔ یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جسے الفاظ میں بیان کرنا آسان نہیں، مگر محسوس ضرور کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر آپ کے اندر بھی کچھ ایسی تبدیلیاں آ رہی ہیں جنہیں آپ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی، تو ہو سکتا ہے یہ کوئی عام بات نہ ہو بلکہ ایک خاص اشارہ ہو۔ آج ہم انہی 10 نشانیوں کی بات کریں گے جو اگر آپ میں ظاہر ہو رہی ہیں تو یہ واقعی ایک بڑی خوشخبری ہو سکتی ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں آپ کے جسم میں ہو رہی یہ خاموش تبدیلیاں عام نہیں ہیں، کبھی اچانک آنکھیں بھر آتی ہیں، کبھی دل بے وجہ سکون محسوس کرتا ہے، اور کبھی ایک چھوٹا سا گناہ بھی پورے وجود پر بوجھ بن جاتا ہے، آپ سوچتی ہیں یہ بس احساسات ہیں یا موڈ کا اثر ہے۔ لیکن اگر یہ سب کچھ ایک اشارہ ہو تو ایسا اشارہ جو ہر کسی کو نہیں ملتا بلکہ صرف انہیں ملتا ہے جنہیں اللہ اپنے قریب لانا چاہتا ہے، رک جائیں اور اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ نشانیاں صرف آپ کے اندر ہی ظاہر ہو رہی ہوں اور آپ کو ابھی تک اندازہ بھی نہ ہو۔ 1. آنکھوں کا جلدی نم ہو جانا۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ جیسے ہی اللہ کا ذکر ہوتا ہے یا کوئی دعا دل کو چھو جاتی ہے، آپ کی آنکھیں خود بخود نم ہو جاتی ہیں؟ یہ صرف ایک جذباتی رد عمل نہیں ہوتا، بلکہ دل کی نرمی اور روح کی بیداری کی ایک گہری علامت ہو سکتی ہے۔ جب انسان کا دل اللہ کی طرف مائل ہونے لگتا ہے تو اس کے اثرات جسم پر بھی ظاہر ہوتے ہیں، اور آنکھوں کا جلدی بھر آنا انہی اثرات میں سے ایک ہے۔ یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جہاں انسان کے اندر چھپی ہوئی سچائی، ندامت اور محبت ایک ساتھ جاگ اٹھتی ہیں اور آنسوؤں کی صورت میں باہر آتی ہیں۔ بعض اوقات آپ خود بھی حیران ہوتی ہیں کہ آخر کیوں اتنی جلدی آنکھیں بھر آتی ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ دل کے نرم ہونے اور اللہ سے تعلق مضبوط ہونے کی نشانی ہو سکتی ہے۔ ایسے آنسو کمزوری نہیں ہوتے، بلکہ یہ ایک قیمتی نعمت ہوتے ہیں، کیونکہ ہر آنکھ کو یہ نصیب نہیں ہوتے۔ تو دل کا ہلکا اور سینے کا کھلا محسوس ہونا۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ بغیر کسی خاص وجہ کے دل ہلکا ہلکا لگنے لگتا ہے، جیسے اندر کا کوئی بوجھ اتر گیا ہو؟ سینے میں ایک کشادگی محسوس ہوتی ہے، سانس لینا آسان لگتا ہے اور دل عجیب سے سکون میں چلا جاتا ہے۔ یہ صرف وقتی خوشی نہیں ہوتی، بلکہ ایک گہری اندرونی کیفیت ہوتی ہے جسے الفاظ میں مکمل بیان کرنا مشکل ہے۔ جب انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اس کے دل سے وہ بے چینی، گھبراہٹ اور اندر کا دباؤ کم ہونے لگتا ہے، اور اس کی جگہ ایک پرسکون احساس آ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات حالات ویسے ہی ہوتے ہیں، مسائل بھی موجود ہوتے ہیں، مگر پھر بھی دل مطمئن رہتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے اللہ نے دل پر خاص رحمت نازل کر دی ہو۔ یہ کیفیت اس بات کی طرف اشارہ ہو سکتی ہے کہ آپ کا دل دنیا کی بے چینیوں سے نکل کر اللہ کی طرف مائل ہو رہا ہے، اور یہی اصل سکون ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ 3. گناہ کرتے وقت جسم میں بے چینی۔ کبھی آپ نے یہ محسوس کیا ہے کہ جب آپ کسی غلط کام کے قریب جاتی ہیں یا کوئی ایسا عمل جسے آپ دل سے درست نہیں سمجھتے، تو صرف دل ہی نہیں بلکہ پورا جسم بھی بے چین ہو جاتا ہے؟ ہاتھوں میں عجیب سی کپ کپاہٹ، سینے میں گھبراہٹ اور اندر ایک نامعلوم سا دباؤ محسوس ہوتا ہے۔ یہ کیفیت اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ اندر کی بیداری کی علامت ہو سکتی ہے۔ جب انسان کا دل اللہ کی طرف جھکنے لگتا ہے تو وہ گناہ کے قریب بھی سکون محسوس نہیں کرتا، بلکہ اس کے اندر ایک قدرتی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ رکاوٹ کبھی ضمیر کی صورت میں ہوتی ہے اور کبھی جسمانی بے چینی کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے، جیسے جسم خود کہہ رہا ہو کہ یہ راستہ درست نہیں ہے۔ یہ احساس کمزوری نہیں بلکہ ایک حفاظت ہے، ایک اندرونی الارم جو آپ کو غلط سمت سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔
اور یہی بات اس بات کی طرف اشارہ ہو سکتی ہے کہ آپ کا دل اب پہلے جیسا نہیں رہا بلکہ بدل رہا ہے۔ 4. نماز میں جسم کا سکون پکڑ لینا۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ نماز کے دوران ایک عجیب سا سکون پورے جسم پر چھا جاتا ہے، جیسے دنیا کی ساری تھکن، پریشانی اور بوجھ ایک لمحے کے لیے رقص آ جاتا ہے؟ نہ دل کہیں بھاگ رہا ہوتا ہے، نہ دماغ بے چین ہوتا ہے، بلکہ جسم خود ایک خاص ٹھہراؤ میں آ جاتا ہے۔ رکوع اور سجدے میں جا کر ایسا لگتا ہے جیسے انسان اپنے اصل سکون کے قریب آ گیا ہو۔ یہ صرف ایک عادت یا عبادت کا حصہ نہیں ہوتا، بلکہ ایک گہرا روحانی اثر ہوتا ہے جو دل اور جسم دونوں کو چھو لیتا ہے۔ بعض اوقات انسان نماز سے پہلے بے چین ہوتا ہے، مگر نماز کے دوران اور بعد میں ایک عجیب سی ٹھنڈک اور ہلکا پن محسوس کرتا ہے۔ یہ کیفیت اس بات کی طرف اشارہ ہو سکتی ہے کہ آپ کا دل اب عبادت کو صرف فرض نہیں بلکہ سکون کا ذریعہ سمجھنے لگا ہے، اور جب عبادت سکون بن جائے تو یہ اللہ کی خاص قربت کی علامت ہو سکتی ہے۔ 5. رات کو خود بخود آنکھ کھل جانا۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ گہری نیند میں ہوں، کوئی الارم نہ ہو، کوئی شور نہ ہو، پھر بھی اچانک آنکھ کھل جائے اور اس وقت ایک عجیب سا احساس ہو جیسے کوئی آپ کو خاموشی سے جگا رہا ہو مگر کوئی نظر نہ آئے۔ یہ کیفیت اکثر لوگوں کو عام لگتی ہے، مگر کچھ حالات میں یہ دل کی بیداری اور اندرونی شعور کے بڑھنے کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ جب انسان کا دل نرم ہونے لگتا ہے اور وہ اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں ایسے چھوٹے مگر گہرے لمحے آنے لگتے ہیں جہاں وہ بغیر کسی ظاہری وجہ کے جاگ جاتا ہے۔ اس وقت دل میں کبھی دعا کا خیال آ جاتا ہے، کبھی استغفار کا احساس، اور کبھی خاموشی میں اللہ کو یاد کرنے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی خوفناک یا عجیب بات نہیں، بلکہ ایک ایسا لمحہ ہو سکتا ہے جس میں انسان کو اپنے رب کی طرف پلٹنے کا موقع مل رہا ہو، اور یہی چیز اسے عام زندگی سے مختلف بنا دیتی ہے۔ 6. چہرے پر نرمی اور سکون آ جانا۔ کبھی آپ نے آئینے میں خود کو دیکھا ہو اور محسوس کیا ہو کہ آپ کا چہرہ پہلے جیسا نہیں رہا؟ ایک عجیب سی نرمی، ایک خاموش سا سکون جیسے چہرے پر ٹھہر گیا ہو۔ نہ کوئی بناوٹ، نہ کوئی مصنوعی چمک، بلکہ ایک قدرتی سی طمانینت جو خود بخود ظاہر ہونے لگتی ہے۔ اور بعض اوقات تو لوگ بھی کہہ دیتے ہیں آپ کے چہرے پر سکون ہے، حالانکہ آپ خود اندر سے اپنی کیفیت کو مکمل طور پر سمجھ بھی نہیں پا رہی ہوتے۔ یہ تبدیلی صرف ظاہری نہیں ہوتی بلکہ اندرونی کیفیت کا عکس ہوتی ہے۔ جب دل میں بے چینی کم ہونے لگتی ہے، گناہوں سے دوری بڑھنے لگتی ہے اور اللہ کی طرف رجحان پیدا ہوتا ہے تو اس کا اثر چہرے پر بھی آ جاتا ہے۔ چہرہ نرم، نگاہیں پرسکون اور ایک خاموش سی روشنی محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہ وہ سکون ہوتا ہے جو میک اپ یا ظاہری خوبصورتی سے نہیں آتا بلکہ دل کی حالت سے جھلکتا ہے، اور یہی بات اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ اندر کچھ بدل رہا ہے، بہت گہرائی سے بدل رہا ہے۔ 7. دل کی دھڑکن کا پرسکون ہو جانا دعا کے وقت۔ کیا آپ نے کبھی دعا کرتے وقت یہ محسوس کیا ہے کہ دل کی دھڑکن جیسے آہستہ ہو جاتی ہے؟ سینے میں کوئی عجیب سا سکون اتراتا ہے اور الفاظ خود بخود دل سے نکلنے لگتے ہیں، جیسے آپ سوچ کر نہیں بلکہ محسوس کر کے دعا کر رہی ہوں۔ یہ کیفیت عام نہیں ہوتی کیونکہ ہر شخص کو دعا میں یہ گہرائی اور یہ سکون نصیب نہیں ہوتا۔ بعض اوقات انسان دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے مگر دل بے چین رہتا ہے، لیکن جب دل میں نرمی آنا شروع ہو جائے تو دعا ایک مختلف ہی احساس بن جاتی ہے۔ اس وقت نہ جلدی ہوتی ہے نہ پریشانی، صرف ایک خاموش سا رابطہ ہوتا ہے جو بندے اور اس کے رب کے درمیان قائم ہو جاتا ہے۔ 8. گناہ کے بعد جسمانی بھاری پن۔ کبھی آپ نے یہ عجیب سا احساس محسوس کیا ہے کہ کسی غلطی یا گناہ کے بعد صرف دل ہی نہیں بلکہ پورا جسم بھی بھاری ہو جاتا ہے، جیسے کندھوں پر کوئی ان دیکھا بوجھ آ گیا ہو، سینہ دب سا گیا ہو اور توانائی ختم ہو گئی ہو۔ انسان باہر سے تو نارمل نظر آتا ہے مگر اندر ایک عجیب سی بے چینی اور تھکن چھائی ہوتی ہے۔ یہ کیفیت اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی مگر یہ ضمیر کی بیداری کی ایک گہری علامت ہو سکتی ہے۔ جب دل میں نرمی آنا شروع ہو جائے اور انسان اللہ کی طرف مائل ہونے لگے تو وہ گناہ کے بعد پہلے جیسا مطمئن نہیں رہتا۔ اس کے اندر ایک فطری رد عمل پیدا ہوتا ہے جو اسے یاد دلاتا ہے کہ کچھ غلط ہوا ہے
ये जिस्मानी भारीपन दरअसल इसी अंदरूनी एहसास का अक्स होता है, जैसे दिल और जिस्म दोनों इस बात को कबूल न कर रहे हों। ये एहसास कमजोरी नहीं, बल्कि एक अंदरूनी हिफाजत है जो इंसान को वापस बेहतर रास्ते की तरफ बुलाने की कोशिश करती है। नेकी के बाद हल्कापन और खुशी। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि जब आप कोई नेकी करती हैं, चाहे वो किसी की मदद हो, दुआ हो या कोई छोटा सा अच्छा अमल, तो फौरन दिल में एक अजीब सी खुशी और हल्कापन आ जाता है, जैसे अंदर से कोई बोझ उतर गया हो और उसकी जगह एक नर्म सी मुस्कुराहट और सुकून आ गया हो। ये खुशी बाहर की दुनिया से नहीं आती, न ही किसी तारीफ या इनाम से जड़ी होती है, बल्कि ये बिल्कुल अंदर से पैदा होती है। बाज़ औक़ात तो कोई देख भी नहीं रहा होता, कोई सुराह भी नहीं रहा होता, मगर फिर भी दिल मुतमईन होता है। जब इंसान का अंदर नेकी पर खुश होना शुरू हो जाए तो समझें कि उसके दिल में एक तब्दीली आ रही है। ये वो खुशी है जो वक्ती नहीं होती, बल्कि एक खामोश सा सुकून बनकर दिल में बैठ जाती है और इंसान को बार बार अच्छाई की तरफ खींचती है। 10 बगैर वजह सुकून, इनर पीस। क्या कभी ऐसा हुआ है कि हालात बिल्कुल ठीक ना हों, परेशानियां भी हों, मसाइल भी हों और सोचने को भी बहुत कुछ हो, मगर फिर भी दिल में एक अजीब सा सुकून मौजूद हो? न कोई वाज़ेह वजह, न कोई ख़ास खुशखबरी, फिर भी अंदर एक खामोश सी ठंडक, एक हल्कापन और एक गैर मामूली इत्मीनान महसूस हो। ये वो कैफियत होती है जो इंसान खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पाता, मगर उसे महसूस ज़रूर करता है। ये सुकून आम हालात का नतीजा नहीं होता, क्योंकि आम तौर पर परेशानी में दिल बेचैन हो जाता है, मगर जब दिल में नरमी आना शुरू हो जाए, इंसान अल्लाह की तरफ झुकने लगे और अंदरूनी कैफियत बदलने लगे, तो फिर हालात जैसे भी हों, दिल एक मुख्तलिफ ही हालत में रहता है। ये बगैर वजह सुकून इस बात की तरफ इशारा हो सकता है कि आपका दिल अब सिर्फ दुनिया पर नहीं टुका हुआ, बल्कि कहीं ना कहीं अल्लाह पर भरोसा बढ़ रहा है। और जब भरोसा बढ़ता है तो दिल में एक ऐसी खामोशी उतर आती है जो बाहर के शोर को भी कम कर देती है। यही असल इनर पीस है। याद रखें, ये निशानियां कोई फाइनल फैसला नहीं होते, बल्कि सिर्फ एक नर्म सा इशारा हो सकती हैं कि आपका दिल किसी न किसी तरह अल्लाह की तरफ माइल हो रहा है। असल बात यह है कि इंसान अपनी उस कैफियत को पहचाने, उसे ज़ाया ना करे और उसको मजीद मजबूत करे, क्योंकि अगर दिल में नरमी आ रही है, सुकून बढ़ रहा है और नेकी की तरफ रग़बत पैदा हो रही है, तो ये एक कीमती मौका है जिसे संभालना ज़रूरी है। अल्लाह की तरफ बढ़ने वाला हर कदम अहम होता है, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। अगर आपने खुद में भी उनमें से कुछ निशानियां महसूस की हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को उन बहनों के साथ शेयर करें जिनके दिल में भी ये एहसासात आ रहे हों। शायद ये वीडियो उनके लिए भी एक याद दहानी बन जाए।